اس دیواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے کچھ نبوی نسخے ہیں۔ میاں بیوی ایک طرح سے معاشرے کا سدھار بھی ہیں، معاشرے کا بگاڑ بھی ہیں، کیونکہ ہر انسان، ہر بچے کا جو پہلا مدرسہ ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ ماں جو ہے وہ مدرسہ ہے۔ اگر ماں کی تربیت صحیح ہوگی، ماں کے ساتھ معاملہ درست ہوگا، تو بچے بھی صحیح طرح پروان چڑھیں گے، بچوں کی تربیت بھی صحیح ہوگی، اور بچوں کو بھی ماں کے ساتھ معاملہ صحیح طور پر کرنا آئے گا۔ اگر اولاد کا جو باپ ہے وہی ماں سے صحیح طرح بات نہ کرے ان کی، تو وہ جس طرح معاملہ کرے گا ویسے ہی وہ معاملہ اپنی ماں کے ساتھ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشگوار زندگی کے کچھ نسخے بیان فرمائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ ہمیں کثرت سے بخاری شریف میں ملتا ہے، مسلم میں ملتا ہے، حدیث کی جو بڑی بڑی سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں اس میں ہمیں یہ معاملات ملتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو تمہارے منہ سے بدبو نہ آئے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ دوسرا کام، جب بھی گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں داخل ہوئے ہیں مسکراتے ہوئے داخل ہوئے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ۔ کتنا بڑا گھر تھا، کتنے اس میں کمرے تھے؟ تیسرا کام، گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی زور سے کرتے تھے کہ اگر میں سو رہی ہوں تو میری آنکھ نہ کھل جائے۔ تہجد میں جب اٹھتے تھے تو آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے کہ کہیں آنکھ نہ کھل جائے، اتنی رعایت۔ کھانا کھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے کھلاتے تھے۔ دیکھیں نبوی نسخے، دیکھیں آپ۔ اور اگلی حدیث حضرت عائشہ فرماتے تھے کہ بتاؤ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے، میں وہیں ہونٹ رکھ کر پانی پیوں گا۔ تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی بھی۔ ظاہر ہے جب آپ کھانے میں عیب نکالیں گے تو دل ٹوٹے گا، ناگواری ہوگی، اتنی بھی اذیت نہیں پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سارے کام کاج کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں گھر میں اتارنے چڑھانے کا کام بھی ہوتا ہے، جی یہ لکڑی ہے اوپر چڑھا دیں، یہ لکڑیاں لے کر آئے میں اس کو اوپر سے نیچے اتار دیں، اور بھی کوئی کام اگر ایسا ہوا کسی گھر میں تو اتارنے چڑھانے کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس طرح رہتے تھے جس طرح ایک عام آدمی رہتا ہے، سارے کام خدمت کے کرتے تھے، بیویوں کا کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم بھی کام میں آج کل کے حساب سے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری ران پر سر رکھ کر سو جاتے تھے. مجھے ایک اور حدیث میں ہے مجھے نک نیم سے پکارتے تھے، عائش کہتے تھے. نام تو عائشہ ہے، نک نیم سے. نک نیم میں یہ ہے کہ ایسا نام اختیار کیا جائے کہ جس سے اگلا خوش ہو. اگر اگلے کو برا لگتا ہے تو ایسا نہیں کرنا. بسا اوقات محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہتے تھے. احمر سے مراد عربوں کی یہ ہوتی ہے کہ گورا، اسود والاحمر، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو حمیرہ خوبصورت رنگ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سرخ سفید تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی دلجوئی کے لیے ان کو حبشیوں کا کرتب بھی دکھایا ہے. عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں ذرا چھپ کے، اور حبشیوں کا کرتب وہ تیر اندازی کر رہے، تیر انداز، تیر سیکھ رہے تھے، نشانہ پکا کر رہے تھے، چھلانگیں لگا رہے تھے، جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کر رہے تھے. وہ دکھاتے رہے اور کہتے تھے کہ عائشہ بس چلیں. وہ کہتی تھی نہیں نہیں ابھی اور. اچھا چلو. آپ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ دل کتنا اٹکا ہوا تھا. غفلت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، یہ غفلت کا پہلو تو نکل چکا تھا. کتنا اللہ کا دھیان تھا، کتنا اللہ سے تعلق تھا، کتنے ہر وقت فرشتے ساتھ تھے، کتنی نورانیت تھی. سارا وہ تصور کر لیں آپ. دل تو شیطانی حظ جو حصہ نصیب ہوتا ہے وہ تو نکال دیا گیا تھا. ہر وقت دل اللہ کی ذات عالی سے معلق تھا. پھر فرمایا بس عائشہ چلیں. نہیں تھوڑا اور. پھر دکھا رہے ہیں. یہاں تو ہائپر ہو جاتے ہیں. خواتین کا یہ مزاج ہے، تسلی سے شاپنگ کرے گی وہ. ہاں لیکن نماز کا خیال رکھے، اپنے شوہر کا نماز کا خیال رکھے، وہ بھی اس کے مزاج کا خیال رکھے. طبیعت تو خراب نہیں ہے، موڈ صحیح ہے، مرد بھی اپنی بیوی کے مزاج کا خیال رکھے، فطری مزاج کا خیال رکھیں، فطری مزاج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. 2 مرتبہ دوڑیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ جیتی ہیں پہلی مرتبہ میں، دوسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جیت گئے. فرمایا ہاذہ بتلک، حساب برابر ہو گیا، ہماری دوڑ حساب برابر ہو گیا. پہلے تم جیت گئی تھی، اب میں جیت گیا. حضرت عائشہ خود فرماتی ہے میں تھوڑا بھاری ہو گئی تھی تو مجھ سے چلا نہیں گیا، بھاگا نہیں گیا جیسے پہلے بھاگتی تھی. حضرت حدی ہیں، یہ اونٹوں کو تیز تیز ہانک رہے تھے. تو ظاہر ہے اونٹ جب چلتا ہے تو ذرا اس کی لچک ہوتی ہے، آگے پیچھے ہلاتا ہے. تو حضرت حدی سے فرمایا رویدن بالقواریر، یہ شیشوں کی پیالیاں، یہ شیشوں کی جو پیالیاں ہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں، آہستہ آہستہ سواری چلاؤ. یہ آج نوجوان اپنی گھر کی خواتین کو جب گاڑی میں بٹھاتا ہے نا اور تیز بھگاتا ہے، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ویسے مذاق کر رہی ہیں. کتنی دفعہ آپ دیکھیں گے دائیں بائیں اسپیڈ بڑھائی ہوئی ہے اس نے، اور وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، ہائے میرا دم نکل گیا. یہ تو ایسی مبالغہ کرتی ہے. مبالغہ نہیں ہے، یہ ان کی فطرت ہے. تو نرمی کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا معاملہ ہلکا رکھو. سواری میں بھی، جو سواری صرف چل رہی ہے تو بھئی زبان کا معاملہ. حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، مسلم شریف سنا رہا ہوں آپ کو، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیوی کا کوئی خلاف مزاج معاملہ دیکھے تو اچھے انداز سے سمجھا سکے، صحیح طریقے سے بتا سکے تو بتائے، ورنہ خاموش رہے.
برداشت کرے اسے۔ اور پھر فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ تہجد کے وقت میں دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، تلاوت کا وقت ہوتا ہے، ذکر کا وقت ہوتا ہے، اللہ میں لگ جانے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تہجد کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میرے پاس آتے، آ کے مجھ سے باتیں شروع کر دیا کرتے تھے۔ تہجد کا وقت ہے، مجھ سے باتیں شروع کر دیتے اور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کہ وہ ام زرع، حدیث ام زرع، اتنا ادب اور بلاغت ہے، کہانیاں سن رہے ہیں بیویوں کی، ایک بیوی نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہا، دوسری نے یہ کہا، تیسرے نے، تقریباً 10 بیویاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تیرا معاملہ تو وہ جو ابو زرع ہے نا اس سے بہتر ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ دل جوئی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب تم کھیلو گے کودو گے، آدمی کا ہر کام لایانی ہے سوائے تیر اندازی کرنا، گھوڑا سواری کرنا اور بیوی کے ساتھ کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق کی، یہ لایانی نہیں ہے۔ فرمایا لو باقی سارے کام اس جوان مرد کے، اس حازم اور قوی اور باوقار آدمی کے سارے کام لایانی ہیں۔ دیکھو یہ دین بنا کے گئے ہیں اس کو، اور یہ دین پکا دین ہے، یہ پکا دین ہے۔ ہم نے دین ہی نہیں سمجھا اس کو۔ کیسی عجیب بات ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں تھیں نا، ساری زندگی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ جب بھی جانور ذبح ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں یاد آ جاتی تھیں، ان کو تحفے تحائف پہنچاتے تھے، ان کو تحفے تحائف اتنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئیں مسجد میں، تو ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کوئی ضرورت کا کام تھا۔ جب واپس جانے لگی ہیں دروازے تک چھوڑنے گئے ہیں، دیکھیں کتنی عزت دی ہے حضرت صفیہ کو، دروازے تک چھوڑنے گئے ہیں۔ کیا یہ بھی ہوتا تھا اچھا چلو تم جاؤ، وہ اٹھتی چلی جاتی، کچھ بھی نہیں، دروازے تک چھوڑنے گئے ہیں مسجد کی، عزت دیتے تھے۔ یہی تو ہے اظہار محبت۔ جی ہاں محبت ہے تو صحیح، اتنا خرچہ لا رہا ہوں، اتنا نفقہ دے رہا ہوں، کپڑے دلواتا ہوں، کھانا اچھا کھلاتا ہوں، لے جاتا ہوں، اظہار محبت کہاں ہے؟ 99% گھروں میں اظہار محبت کی یہ نبوی نسخے مفقود ہیں، موجود ہی نہیں ہیں 99% گھروں میں، جس کی وجہ سے خوشگواری کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ گھروں سے نہیں پھوٹتے۔ آخری بات کروں گا بس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض ہوئی ہے اور اس دار فانی سے منتقل ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا۔ اللہم الرفیق الاعلی، سر کہاں ہے؟ گود میں۔ تو ہم بھی نیت کر لیں، عزم کر لیں، زندگی اچھی گزاریں گے نا تو امید ہے کہ موت کے وقت سر پہنچ جائے گا گود میں۔ لیکن ہٹو بچوں والی زندگی، یوں لگا کہ اگر بیوی نے ہاتھ لگا دیا تو اس کو کرنٹ لگتا ہے، پیچھے ہٹو۔ یہ کبھی بھی ولی بن کے مر سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح زیادہ کھینچنے کی وجہ سے نا یہ ولی بن جاتا ہے، ایسے نہیں ولی بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، خوشی کا گہوارہ بنا دے، راحت اور اطمینان اور سکون کا مرکز بنا دے۔
الحمد للہ رب العالمین۔